بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ مقبول ہوں، مولا حسین کی بارگاہ کا قرب آپ کو حاصل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مولا حسین کی بارگاہ میں حضرت عباس غازی علمدار کا وسیلہ پیش کریں۔ اور حضرت عباس، آپ کی تو طاقت اور قوت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ حضرت عباس علمدار کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ گھوڑے کے دم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے نا، تو گھوڑے کے اندر طاقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ آج میں آپ کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے خاص عمل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی محبتیں، عقیدتوں کے نذرانے کس طرح سے حضرت عباس غازی علمدار کی بارگاہ میں رکھیں۔ 7، 8، 9 محرم الحرام کا یہ عمل ہے۔ 7، 8، 9 محرم الحرام کی ان تاریخوں کا یہ کمال کا عمل، جتنے اس کے فوائد بیان کیے جائیں، جتنی اس کی عظیمت بیان کی جائے، جتنی اس کی اہمیت بیان کی جائے، کم ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس کی نسبت مولا عباس علمدار کی بارگاہ سے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس عمل کا تعلق مولا عباس علمدار سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی المدار البدیع بدیع الجمال قطب المدار مدار العالمین وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں اپنے یوٹیوب چینل مفتی شاذب شاذلی میں آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ پر، مجھ پر اور ہم تمام کے اہل و عیال پر اہل بیت کے صدقے خصوصی کرم فضل کا معاملہ فرمائے۔ ہر مصیبتوں سے، پریشانیوں سے رب ہماری حفاظت فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے ہماری حاجتوں کو قبول فرمائے۔ اہل بیت کے صدقے ہمارا یہ ویڈیو بنانا، آپ تک پہنچانا، اور رب اس کے جو وظائف ہیں، جو عملیات، جو اعمال ہم بتا رہے ہوتے ہیں، رب کریم اس کو مقبول بارگاہ بنائے۔ آج بے انتہا خاص عمل جو کہ مولا عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کا صدقہ ہے، آپ کی بارگاہ کا خاص عمل ہے۔ ہر حاجتوں کے لیے اکثر، تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا گھر نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، یا یہ کام نہیں بن رہا، یا یہ شادی کا مسئلہ ہے، یا کاروبار کا مسئلہ ہے۔ تمام حاجتوں کے لیے بہترین عمل ہے۔ آپ یقین کریں، بہترین عمل ہے۔ اور کیوں نہ ہو یار، کیوں نہ ہو کہ اس کا تعلق، اس کی نسبت کس سے ہے؟ حضرت عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار سے اس کا تعلق ہے۔ آپ ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ یقین کریں مجھے دعاؤں سے نوازیں گے، مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ اچھا، میری عادت ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ میں مشکل ترین نہیں، بلکہ ان اعمال کو بتانا اور ان اعمال کا ذکر کرنا میں زیادہ پسند کرتا ہوں جو عوام الناس کے لیے بھی یکساں ہو، اس کو عوام بھی کر سکے، خواص بھی کر سکے۔ اور یہ اس نوعیت کا عمل ہے۔ حضرت عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کا صدقہ ہے، آپ کی بارگاہ کا ایک خاص استغاثہ ہے، خاص استغاثہ ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور اس طرح سے حضرت عباس علمدار کے وسیلے سے، واسطے سے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں، مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آپ استغاثہ پیش کرتے ہیں، واسطہ پیش کرتے ہیں، تو خدا کی قسم رب کی رحمتیں، برکتیں آپ کی طرف رجوع کرتی ہیں۔ رب ان ہستیوں کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کا عمل، خاص عمل ہے مولا عباس علمدار۔ اور کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا کمال ہے، بڑی آپ کی شخصیت ہے، بڑی آپ کی بارگاہ ہے، اور بڑی بے انتہا محبت کرنے والا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ مقبول ہوں، مولا حسین کی بارگاہ میں آپ کی قدر و منزلت بڑھے، مولا حسین کی بارگاہ کا قرب آپ کو حاصل ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مولا حسین کی بارگاہ میں حضرت عباس غازی علمدار کا وسیلہ پیش کریں، آپ کے وسیلے سے جو ہے متوجہ ہوں آپ مولا حسین کی طرف۔ تو پھر دیکھیے گا، کیونکہ آپ بے انتہا مولا حسین سے محبت کرنے والا، اگرچہ آپ جو ہے باپ شریک بھائی ہیں، یعنی حضرت عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولا حسین کے بھائی ہیں، باپ شریک، یعنی آپ کے باپ، دونوں کے باپ ایک ہیں، ماں علیحدہ علیحدہ۔ حضرت عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام البنین، اور مولا حسین علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ کی والدہ گئیں۔ لیکن قربان جائیں، آپ کی بارگاہ میں اپنی محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ان جملوں کو میں کہہ رہا ہوں، تاکہ پھر اس کے بعد میں اپنا وہ وظیفہ جو خاص وظیفہ ہے، جس کو خصوصی نسبت حضرت عباس علمدار سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ اس عمل کو یقین، محبت، ادب کے ساتھ کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے معاملات حل ہوتے نہیں ہوتے، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ اس عمل کے صدقے حل ہوں گی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتقال کا وقت قریب تھا نا، تو آپ نے مولا علی کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ علی، میری بات، آپ جس عورت سے شادی کریں نا، وہ عورت بہادر عورت ہونی چاہیے، اور ایسی بہادر عورت ہو کہ اللہ اس کے صدقے، اللہ اس کے ذریعے آپ کو لڑکے عطا کرے، اولاد بیٹوں کی صورت میں دے، اور وہ بیٹے جو ہے وہ میرے حسین کے لیے تیار کرے اپنے بیٹے کو، اور میرے حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں بھیجے، تاکہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ میرے حسین پر نثار کرے۔ تو اللہ نے بہادر خاتون سے نا مولا علی کی شادی کروائی، جن کا نام ام البنین تھا، اور ام البنین سے اللہ نے آپ کو حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر تحفے میں اولاد کی صورت میں عطا کی، اور حضرت عباس، آپ کی تو طاقت اور قوت اور بہادری کا عالم یہ تھا کہ حضرت عباس علمدار کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب آپ گھوڑے کے دم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے نا، تو گھوڑے کے اندر طاقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ آپ جو ہے، آپ کے طاقت اور قوت اور آپ کی قد و قامت کا عالم یہ تھا کہ آپ چلتے ہوئے اونٹ جب کھڑا ہے نا، تو اس کے پیٹھ پر آپ اپنا ہاتھ کو رکھ لیا کرتے تھے، اتنے قد و قامت میں آپ بڑے تھے۔ لیکن قربان جائیں، جب مولا حسین کے ساتھ آپ سفر کرتے ہیں نا، اللہ، جب مولا حسین کے ساتھ سفر کرتے حضرت عباس علمدار، تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جھک جھک کر چلتے، سروں کو جھکا کر، سر کو جھکا کر اور پیٹھ کو بھی جھکا کر آپ چلتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، حضور آپ کی تو قد و قامت بڑی ہے، آپ قد و قامت کے اعتبار سے اونچے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب آپ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جھک جھک کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ چلوں، کہ حسین جو ہے کوئی عام ہستی تھوڑی ہے، حسین کوئی عام شخصیت تھوڑی ہے، حسین تو میرا مولا ہے، مولا حسین ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے ساتھ چلوں اور دیکھنے والے مجھے ان سے بڑا سمجھے، اسی لیے میں جھک جھک کر حسین کے ادب و احترام میں جھک جھک کے چل رہا ہوتا۔ یہ حضرت عباس علمدار کی محبت تھی حضرت امام حسین سے، اور آپ نے پوری زندگی، آپ دیکھیں، آپ نے کبھی بھی جو ہے نا مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، حالانکہ آپ بھائی تھے ان کے، کبھی بھی بھائی نہیں کہا آپ نے، کبھی بھی بھائی نہیں کہا۔ جب بھی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولا حسین، میرا آقا یعنی سردار مولا حسین، مولا حسین کر کر آپ ہمیشہ مخاطب ہوتے ہیں، کبھی بھی میرے بھائی حسین کر کے مخاطب نہیں۔ اتنا ادب و احترام اور اتنی عزت کرتے تھے، اتنی آپ کی ان سے محبت تھی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا بازو کٹوا دیا، اور پھر جب آپ پانی لینے کے لیے گئے، اور وہ واقعہ مشہور و معروف ہے حضرت عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، لیکن جب آپ واپسی پلٹے نا، آپ جب گھوڑے سے گر رہے تھے، دونوں بازو کٹ چکے ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ گھوڑے سے وہ بندہ گر رہا ہو تو کس حال میں گرتا ہے۔ تو مولا حسین نے آپ کو جو ہے اپنے گود میں آپ کو رکھا، آپ کے سر کو، اور سر رکھنے کے بعد حضرت عباس علمدار کہنے لگے، اے مولا حسین، آپ اپنے بھائی سے راضی ہیں؟ آپ اپنے بھائی سے راضی ہیں؟ آپ کا بھائی آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا آپ اپنے بھائی سے راضی ہیں؟ تو مولا حسین فرمانے لگے، بالکل میں اپنے بھائی سے راضی ہوں۔ پھر کہنے لگے، اے عباس، ایک خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، ایک میری چاہت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا پورا کرو۔ تو حضرت عباس کہنے لگے، حکم فرمائے، حکم کیجئے، کیا بات ہے؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عباس اس کو پورا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے عباس، پوری زندگی میں نے تمہارے منہ سے صرف جب بھی اپنا نام سنا تو یہ سنا، مولا حسین، مولا حسین۔ آج جاتے جاتے اتنا تو
اپنے بھائی پر احسان کرو، یہ خواہش تو پوری کرو کہ جاتے جاتے اپنے بھائی کو مولا حسین کے بجائے بلکہ بھائی کہتے ہوئے چلے جاؤ۔ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، آپ نے کہا میں کیسے آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ آپ کی ماں عظیم ماں ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہیں آپ، اور میری ماں ام البنین ہے۔ آپ آقا ہیں، سردار ہیں، آپ آقا ہیں، سردار ہیں، میں نہیں کہہ سکتا آپ کو بھائی، آپ مولا حسین ہیں، آپ مولا حسین، آپ میرے آقا ہیں، میرے سردار ہیں، میرے مولا ہیں۔ یہ محبت آپ کی کمال کی محبت، اور بڑے آپ کے واقعات ہیں، مطلب آپ اس کو اگر بیان کریں نا، آپ دیکھیں عاشورہ کی رات بھی جو مولا حسین نے تقریر کی اور پھر حضرت عباس کے آگے سے عشق بھرا جواب تھا، کمال کا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے خاص عمل پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی محبتیں، عقیدتوں کے نذرانے کس طرح سے حضرت عباس غازی علمدار کی بارگاہ میں رکھیں، اور آپ کے وسیلے سے، اور کوشش کریں کہ محرم الحرام کا مہینہ مسلمان جو ہے کثیر تعداد میں نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، مولا حسین کی بارگاہ میں، مولا علی اکبر کی بارگاہ میں، مولا عباس علمدار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ بالکل کرنا چاہیے، جس کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، جتنی حیثیت دی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی محبتوں کے نذرانے ضرور پیش کریں۔ لیکن ایک عمل، ایک خاص عمل، بڑے کمال کا یہ عمل ہے، اور یہ آپ 3 دن یہ عمل ہے، یعنی 7، 8، 9 محرم الحرام کا یہ عمل ہے، 7، 8، 9 محرم الحرام کی ان تاریخوں کا یہ کمال کا عمل جو آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا۔ مولا عباس کے صدقے آپ کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، مولا عباس کے صدقے آپ کی حاجتوں کو پورا کر دے گا، مولا عباس کے صدقے اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ یہ عمل کریں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا عباس کے صدقے آپ کی مصیبتوں کو، اس مرض کو دور فرما دے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اس عمل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے صدقے آپ کے گود کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کے ذاتی مکان نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں 7، 8، 9 محرم۔ اور وہ عمل کیا کرنا ہے آپ کو؟ بڑے کمال کا عمل ہے، بڑے کمال کا عمل ہے، سینوں کے رازوں میں سے راز ہے۔ مولا عباس علمدار علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پہلی رکعت، پھر دوسری رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہے، جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد مصلی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود ہو، چاہے درود ابراہیمی ہو یا جو درود آپ کو آتا ہو، اگر نہ آتا تو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد یا نور من نور اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی درود 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر یاد رکھیے گا کہ یہ 7، 8، 9 محرم کا عمل ہے، 7، 8، 9، یعنی 7 مغرب کے بعد لگی اگلے مغرب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں رات کی تنہائی میں کریں، بہت زیادہ بہتر ہے، بہت مناسب ہے، ورنہ جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر 133 مرتبہ 133 السلام علیک یا ابو الفضل عباس، السلام علیک یا ابو الفضل العباس، یہ آپ کے پاس سامنے لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا، السلام علیک یا ابو الفضل العباس، یہ آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 133 مرتبہ پڑھنا ہے یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، کیا پڑھنا ہے؟ یا کاشف الکربی، میرے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام، 133 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یہ آیت امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا وکیل، یا اللہ یا وکیل۔ پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، جو درود آپ کو آتا ہو۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، بڑے کمال کا عمل، اس کی کوئی مطلب آپ یقین کریں اس کی جتنے اس کے فوائد بیان کیے جائیں، جتنی اس کی عظیمت بیان کی جائے، جتنی اس کی اہمیت بیان کی جائے کم ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس کی اہمیت کہ اس کی نسبت مولا عباس علمدار کی بارگاہ سے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس عمل کا تعلق مولا عباس علمدار سے، حضرت عباس غازی علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ عمل ہے۔ آپ کی نسبت استغاثہ ہے، اور کس کی بارگاہ میں استغاثہ ہے؟ مولا حسین کی بارگاہ میں۔ تو کتنا کمال کا عمل، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں یقین کے ساتھ۔ 7، 8، 9 محرم، یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں 7، 8، 9 محرم کی تاریخ کو، اور پھر کوشش کریں 9 تاریخ کو جو ہو سکے شربت کا اہتمام کریں، یا لنگر کا اہتمام کریں، یا حلیم کا نیاز دلائیں، جس کی نیاز آپ دلا سکیں، جو تحفہ محبت عقیدت و احترام کے ساتھ آپ پیش کر سکیں، حضور قلبی کے ساتھ آپ پیش کر سکیں، آپ کریں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی مولا عباس علمدار کے صدقے، مولا حسین کے صدقے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والے، سننے والے، اور جو میرے دیے گئے وظائف پر عمل کرنے والے، ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو مجھ فقیر کے لیے بھی لازمی دعا کریں، میرے اہل و عیال کے لیے بھی لازمی دعا کریں، میرے مریدین کے لیے بھی لازمی دعا کریں کہ اللہ اس کے صدقے میری دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر فرمائے۔ یہ کمال کا عمل ہے۔ پھر میں ایک مرتبہ آپ کو اس کی تعداد بیان کر رہا ہوں کہ 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 133 مرتبہ السلام علیک یا ابو الفضل العباس پڑھنا ہے، پھر 133 مرتبہ یا کاشف الکربی اکشف کربی بحق اخیک الحسین پڑھنا ہے، پھر 11 دفعہ جو ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء یہ آیت پڑھنی ہے، پھر 11 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر 11 دفعہ یا اللہ یا وکیل۔ آپ یہ پڑھیں، میری طرف سے تمام کو اس کی اجازت حاصل ہے، آپ تمام یہ عمل 7، 8، 9 محرم کی تاریخ کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولا حسین کے صدقے، مولا عباس علمدار کے صدقے ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں رب عطا فرمائے۔